جابر لوگوں کو قدموں میں چھپا کر دفنے کے معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان اکرام، آج میں جس عنوان پر لبوشائی کی جسارت کر رہی ہوں وہ ہے مسلمان اور آزاد۔ عزیزان اکرام، کو تو باقی فرقہ پرستوں کی طرف سے برابر طوفان آتا رہا، مگر حق پرستی کی جانباز قوم نے عبادت کو ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ آج عالمی پیمانے سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اسلام کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں، ہر ملک میں مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ ٹکراؤ ہمیشہ ہوتا رہے گا کیونکہ حق اور باطل کا معرکہ ہے، نور و ظلمت کا معرکہ ہے۔ تاہم آج کے اس قومی یادگار کے دن جبکہ ہندوستان کی کوشے کوشے اور خطے خطے میں مختلف تنظیمی اداروں، اسکولوں، کالجوں اور مدرسوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ غلام ہندوستان کی داستان، آزاد ہندوستان کی داستان اور کہانی سنائی جا رہی ہے۔ مجاہدین آزادی کو خراجائے عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ دوستو، جب ایک طرف ہمیں اپنے اسلاف کی یاد آتی ہے تو ہاتھ دعائیں مغفرت کے لیے خود بخود ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کی پر چل رہی ستم کی رودات کا تذکرہ سامنے آتا ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ اگر ہمارے اسلاف کو دیش آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے معلوم ہوتا کہ ایک دن ایسا آئے گا مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی حاصل کریں گے تو وہ کبھی تلوار نہ اٹھاتے، کبھی اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے، شمشیر بقف ہو کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ دوستو، جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں لہو دے کے مادرائے کی پیاس بجھائی، جن مسلمانوں نے پھانسی کے پھندے پہ آزادی کے نعرے کو بلند کیا، جن مسلمانوں نے اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا، ان مسلمانوں کو غدار کہا جا رہا ہے، ان مسلمانوں کو دیش کا دشمن بتایا جا رہا ہے۔ ارے انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالاکوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے اپنی جان دی ہے۔ ارے انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں ہمارے علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے ہیں۔ ارے انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے 71,000 علماءوں کو جلا دیا گیا۔ ارے انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے چاندنی چوک سے خیبر تک کے درختوں پر ہمارے علماء کرام کی گردنوں کو لٹکا دیا گیا ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شوق الہند اور شوق الاسلام قائم بنے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ ارے حد تو جب ہو گئی ہے جب ہندوستان کی مٹھی بھر فرقہ پرستی طاقتوں نے آج تمہیں تمہارے دین کو ختم کرنے کی بات کر دی۔ ارے جب تو جب ہو گئی کہ جب تمہیں پاکستان بھیجنے کی بات کر رہے ہیں۔ ارے میں ان سے صاف صاف الفاظوں میں ہماری حکومت سے یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ اس دیش کے چپے چپے پر مسلمانوں کی پیشانیوں کے نشان ہیں، اس دیش کے چپے چپے پر ہمارے قدموں کے چھاپ ہیں۔ ہائی، یہ کیسی آزادی ہے کہ جس آزادی سے مسلمانوں کی جان و مال تک محفوظ نہیں؟ یہ کیسی آزادی ہے کہ جس آزادی سے مسلمانوں کو ان کے حقوق بھی کیا جا رہا ہے، ہماری آبادیوں کو گھنٹوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے؟ اگر یہی آزادی کے نام ہے نا تو ہم ایسی آزادی کے طلبگار نہیں، ہم ایسی آزادی کو تمہارے منہ پر پھینک کے مارتے ہیں، ہم ایسی آزادی کو پل پہ لاکھ مارتے تھے، آج بھی مارتے ہیں، آئندہ بھی ماریں گے۔ عزیزان کرام، اگر ہمیں آزادی چاہیے تو ہمیں ہمارے جانباز کو حفاظت چاہیے، اگر ہمیں آزادی چاہیے تو ہمیں ہمارا قرآن کی آزادی چاہیے، اگر ہمیں آزادی چاہیے تو ہمیں ہمارا قرآن کی آزادی چاہیے۔ عزیزان کرام، آپ خود بتائیے کہ ملت اسلامیہ کے قیوم نوجوانوں، آج ہمارے ملک میں مسلمانوں کے مرکزی معاملے میں ترغیب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلم پرسنلوں میں ترغیب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں یہ صاف صاف کہہ دینا چاہتی ہوں کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن مسلم پرسنلوں میں ذرا برابر ترغیب برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ زمین پھٹ سکتی ہے، یہ آسمان ٹوٹ سکتا ہے، یہ سورج اپنی روشنی کھو سکتا ہے، لیکن مسلم پرسنلوں میں ذرا برابر ترغیب نہیں ہو سکتی۔ قول محمد قول خدا، یہ فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ اللہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے پر ہم کو، یہ اہل جنو کیا بتلائے، کیا دیا ہے ہم نے عالم کو۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، یہ ہمارا ملک ہندوستان جس سے ہم بے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ ملک سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے۔ ملک سے محبت کرنے کے لیے ہمیں کسی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے سے لینے کی ضرورت نہیں۔
یہ ہم ملک سے محبت کرنا ہمیں ہمارے قرآن سے سکھایا، نہ اہلوں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ عزیزان کرام، اگر کسی نے قلم ہندوستان کی تاریخ کو قلم کی روشنائی سے لکھا ہے تو ہم وہ ہیں جس نے ہندوستان کی تاریخ کو خون کے قطروں سے لکھا ہے۔ عزیزان کرام، آج مسلمانوں کے خلاف ہر شعبے میں سازشیں ہو رہی ہیں۔ اگر اس دھرتی پر ایک کلمہ والا میسر رہے گا نا تو خدا کی قسم اس دھرتی کے آبرو سے کوئی بیماری کا لال کھیل نہیں سکتا۔ یہ ہمارے ایمان کی پاور ہے۔ عزیزان کرام، میں ہماری حکومت سے یہ کہہ دینا چاہتی ہوں، اگر وہ اس دیش کی حفاظت چاہتے ہیں، اس دیش کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو برابر حق دیں۔ مسلمانوں کو ان کی جان و مال کی حفاظت چاہیے، تبھی ہمارا دیش آباد ہو سکتا ہے، ہمارا دیش ترقی کر سکتا ہے۔ تو جو حکمرانی محافظت بھی ہم نہ کریں گے، اگر شریعت پہ ہاتھ ڈالا نہ تم رہو گے نہ ہم رہیں گے۔